السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 56 سے۔ پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے تاکہ تم احسان مانو۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے انٹرانزیجنٹ طالبان۔ انٹرانزیجنٹ کا مطلب ہوتا ہے ان کمپرومائزنگ، انفلیکسیبل، غیر لچکدار ایٹیٹیوڈ بیہیویئر جو کہ طالبان اب شو کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے 76 سیشن سے پاکستان پالیسی کے بارے میں بات کی ہے، بہت سارے ڈائیورس ویریڈ سبجیکٹس پہ۔ وہ سبجیکٹس تھے انڈیا، افغانستان، کووڈ-19 اینڈ کلائمیٹ چینج۔ اس پہ انہوں نے کیا بات کی ہے اس ایڈیٹوریل میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر عالمی برادری انگیج نہیں کرتی طالبان حکومت کے ساتھ تو افغانستان میں جو غربت ہے وہ 90% تک بڑھ سکتی ہے۔ لیکن طالبان کا اس تمام معاملے میں اپنا کتنا قصور ہے، کیونکہ وہ خود امپلیمنٹ نہیں کر رہے ان وعدوں کو، کمٹمنٹ کو، پلیجز کو جو کہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیے تھے، جس میں دوسری ایتھنسٹیز کو حق دینا ہے، وومن کو انکلوڈ کرنا ہے حکومت میں۔ تو یہ تمام چیزیں آج ایک مرتبہ پھر سے ہم اس ایڈیٹوریل میں لے کے چلیں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ڈیڈلی مس انفارمیشن۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آج کل ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ انفارمیشن ہماری فنگر ٹپس پہ موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، لیکن جو امتیاز ہے، ڈسٹنکشن ہے فیک نیوز میں اور اتھینٹک نیوز میں، اس سے نکلنا، بھاگنا بہت مشکل بن گیا ہے۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم کچھ امپورٹنٹ جو باتیں ہیں ان پہ فوکس کریں گے، وہ ہے ریومر مونگرنگ، یعنی کہ افواہیں پھیلانے والے لوگ۔ 9/11 کے سرمائزڈ پلاٹ کی اگر بات کی جائے، سرمائزڈ پلاٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بات پہ آپ بغیر کسی ثبوت کے یقین کر لیں، تو یہ ایک رومر مونگرنگ تھی، افواہیں پھیلانے کے مترادف تھا۔ اسی طرح سے آج کل اگر ہم دیکھیں تو سپریڈ ہے، پھیلاؤ ہے ہیٹ فل آئیڈیالوجیز کا، پر نفرت نظریات کا۔ ان میں سے ایک نظریہ ہے وائٹ سپریمیسی کا، کہ جو گورا رنگ ہے اس کو باقی تمام کلر کے لوگوں کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح سے جو مس انفارمیشن ہے، غلط افواہیں ہیں، وہ پلانٹ کو، ہمارے سیارے کو بھی انڈینجر کر رہی ہیں، خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ کووڈ-19 کنسپیریسی تھیوریز ہیں، اس کے متعلق اگر آپ دیکھیں کچھ لوگ اینٹی ویکسرز ہیں جو کہ ویکسین کے خلاف اپنے نظریات پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے کلائمیٹ چینج کے بارے میں بھی سازشی تھیوریز موجود ہیں کہ کلائمیٹ چینج جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ڈیڈلی مس انفارمیشن ہے جو کہ تمام لوگوں کے لیے، پلانٹ کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ مزید کیا حقائق ہیں وہ ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ یہ ایڈیٹوریل ہمارے لیے جو وکیب ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ ریچ ہے اور بہت زیادہ انفارمیشن ہے، میٹافورز ہیں، ایڈیمز ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم لے کے چلیں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کووڈ اریسٹ سے متعلق۔ کراچی ایسٹ زون پولیس نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ راہ چلتے ہوئے شہریوں کو قید کرنا شروع کر دیا انہوں نے، جن کے پاس کووڈ ویکسینیشن کارڈ یا سرٹیفکیٹ موجود نہیں تھا۔ اس زمرے میں انہوں نے تقریباً 33 شہریوں کو پک کیا ہے اور 18 کو بک کیا ہے انڈر سیکشن 188 آف پاکستان پینل کوڈ اور انڈر سیکشن 4 آف سندھ ایپیڈیمکس ڈیزیز ایکٹ 2014 کے۔ تو اس کے کیا رسپانس آیا ہے میڈیا کی جانب سے اور عوامی حلقوں کی جانب سے، وہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، انفارمیشن ہوگی۔ اسی طرح سے جو ایکوا کلر ہے اس میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے، پرپل کلر میں ہمارے پاس ایڈیمز، میٹافورز، فریزز وغیرہ ہوں گے، اور ریڈ کلر جہاں پہ بھی ہوگا وہاں پہ ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ اگر آپ خود سے یہ ایڈیٹوریل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور پہ خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ میں ڈاؤن لوڈ کا آپشن اس لیے نہیں دے سکتا کہ کچھ کاپی رائٹ ایشو ہیں، تو ہم وہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن وہاں پہ ایڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو لوگ واٹس ایپ گروپ کا پوچھ رہے تھے، تو میرا کوئی واٹس ایپ گروپ نہیں ہے، تو میں کہیں پہ بھی یہ کسی بھی واٹس ایپ گروپ میں شیئر نہیں کرتا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ پرائم منسٹر عمران خان ہیز ڈیلیورڈ این افیکٹو اسپیچ ایٹ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سیشن۔ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک مؤثر تقریر کی ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے 76 سیشن میں، جو کہ سٹارٹ ہوا ہے ٹیوزڈے 14 سپٹمبر 2021 سے۔ ڈیٹیلنگ دا سیلینٹ پوائنٹس آف پاکستان پالیسی آن ویریڈ سبجیکٹس، انہوں نے پریزنٹ کی ہے امپورٹنٹ پوائنٹس پاکستان کی پالیسی کے بہت سارے ڈائیورس سبجیکٹس پہ۔ ان سبجیکٹس میں انڈیا، افغانستان، کووڈ-19 اور کلائمیٹ چینج کے جو ٹاپکس ہیں وہ زیر بحث آئے۔ All these topics resonate with an international audience to differing degree
یہ جو تمام ٹاپکس ہیں یہ ریوربیٹ کرتے ہیں، گونجتے ہیں عالمی آڈینس سامعین کے ساتھ مختلف ڈگری پہ، بٹ اٹ از افغانستان دیٹ از دا سینٹر آف اٹینشن فار obvious ریزنز، لیکن یہ افغانستان ہے جو توجہ کا مرکز ہے بہت ساری یقینی وجوہات کی وجہ سے، اینڈ مور سو دی ورڈز آف پرائم منسٹر آف کنٹری، اور اسی طرح سے پرائم منسٹر آف پاکستان کے الفاظ ہیں دیٹ آرگویبلی کمانڈ دا ہائیسٹ ریلیونس ان میٹرز ریلیٹنگ ٹو افغانستان، جو کہ کمانڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ کلوزلی کنیکٹڈ ہیں افغانستان سے ریلیٹڈ معاملات میں۔ دا پرائم منسٹر ہیڈ اے مکسڈ بیگ آف آرگومنٹس ان ہز اسپیچ، بہت سارے دلائل دی ہیں اپنی تقریر میں پرائم منسٹر نے۔ دیز آر ورتھی آف ڈبیٹ ان ٹرمز آف دیئر یوٹیلٹی فار پاکستان، اور ان تمام جو پوائنٹس ہیں یہ اس قابل ہیں کہ ان پہ مباحثہ کیا جائے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا یوزفل ہیں۔ ہی واز کریکٹ ان سیئنگ دیٹ، وہ بالکل درست تھے یہ کہنے میں کہ اف دا انٹرنیشنل کمیونٹی ڈڈ ناٹ انگیج کنسٹرکٹیولی ود دا طالبان، اگر عالمی برادری طالبان کے ساتھ پرتعمیر طریقے سے انگیج نہیں کرتی، دا ہیومینیٹیرین سچویشن ان افغانستان وڈ بی ایون گریمر ود پاورٹی ریٹس شوٹنگ بیانڈ 90% ان دا نیئر فیوچر، اور جو انسانی سچویشن ہے، انسانی بحران ہے، کرائسس ہے افغانستان میں، اور زیادہ بلیک ڈسمل گریمر تاریک ہوگا، اور جو غربت کی شرح ہے وہ تقریباً 90% ہو جائے گی مستقبل قریب میں۔ There is no doubt that the unless urgent financial aid is provided to افغانستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے جب تک فوری مالی مدد نہیں پرووائڈ کی جاتی افغانستان کو، the economy will struggle to sustain itself and citizens would face the brunt of hardships that ensue، تو جو معیشت ہے اس کو اسٹرگل کرنا پڑے گا خود کو برقرار رکھنے میں، اور شہریوں کو پرنسپل فورس شاک سٹریس کا سامنا کرنا پڑے گا ان مشکلات کا جو کہ اس کو فالو کریں گی۔ While Mr. Khan may be sincere in urging the international community to lend a hand، اگر کیا مسٹر خان مخلص ہیں عالمی برادری کو قائل کرنے میں، عرض کرنے میں، انسائٹ کرنے میں کہ وہ مدد کریں، the Taliban government is doing itself no favor، طالبان حکومت اپنی کوئی مدد نہیں کر رہی by refusing to accommodate any demands of international community including پاکستان، یہ انکار کر کے کہ وہ کسی بھی ڈیمانڈ کو عالمی برادری کی پورا نہیں کریں گے، اور جس میں پاکستان کی ڈیمانڈ بھی شامل ہیں۔ Not only is the Taliban leadership showing reluctance to include other ethnicities، نہ صرف طالبان کی لیڈرشپ ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہے دوسری ایتھنسٹیز کو شامل کرنے میں اپنے گورننگ سیٹ اپ میں، اٹ ہیز flatly declined to entertain the idea of having women representation in government، انہوں نے بہت فرم اور unequivocal ڈائریکٹ مینر میں انکار کر دیا ہے کہ وہ عورتوں کو نمائندگی نہیں دیں گے اپنی حکومت میں۔ To add insult to injury، زخموں پہ نمک چھڑکنا، ایکٹ ان اے وے دیٹ میکس اے بیڈ سچویشن ورس، دا طالبان آر کریکنگ ڈاؤن آن گرلز ایجوکیشن، طالبان لڑکیوں کی تعلیم پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں، اینڈ ریسٹرکٹنگ وومین فرام ورکنگ ان آفس، اور عورتوں کو آفس میں کام کرنے سے بھی روک رہے ہیں۔ دس از کنٹریری ٹو وٹ دے ہیڈ پرومس بفور ٹیکنگ اوور کابل، کابل پہ قبضہ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ جو وعدے کیے تھے یہ ان کے مترادف ہیں سب چیزیں۔ ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت مینی آفیشلز اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرز فرام ریلیونٹ کنٹریز، اس وقت بہت سارے آفیشلز اور جو اسٹیک ہولڈرز تھے ریلیونٹ کنٹریز سے، ممالک سے، اینڈ آرگنائزیشنز ہیڈ ایکسپریس دا آپٹیمزم، انہوں نے اپنا مثبت پازیٹیوٹی رویہ شو کیا تھا، دیٹ طالبان اپیئرڈ مور پریگمیٹک، کہ طالبان زیادہ پریکٹیکل نظر آتے ہیں، اینڈ فلیکسیبل اور لچکدار دین دے ور ان دا پریویس اسٹنٹ ان پاور، جتنا وہ اپنے ماضی کے جب وہ اسپیل میں تھے پاور میں اس سے زیادہ اب لچکدار نظر آ رہے ہیں۔ دا انیشیل اسٹیٹمنٹ فرام ویریس طالبان اسپوکس مین، ابتدا میں جو اسٹیٹمنٹ آئی ہیں طالبان کے اسپوکس مین کی جانب سے، آلسو گیو دی امپریشن، انہوں نے یہ تاثر دیا دیٹ دے ور ڈیزائرس ٹو جوائننگ دا گلوبل مین اسٹریم، کہ وہ خواہش رکھتے ہیں گلوبل عالمی مین اسٹریم جوائن کرنے کی۔ دیز ہوپس آر ناؤ ڈیمنگ، یہ امیدیں اب کم ہو رہی ہیں ہر آنے والے دن کے ساتھ۔ ان دا لیٹسٹ ریگریسو موو، اب جو حال ہی میں انہوں نے ڈپریسو آرتھوڈاکس موو لیا ہے، طالبان آفیشلز ہیو ڈکلیئرڈ دے ول اسٹارٹ ہارش پنشمنٹس، طالبان کے آفیشلز نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سخت سزائیں سٹارٹ کریں گے، جس میں سزائے موت اور ایمپوٹیشن شامل ہوگی۔ ایمپوٹیشن ہوتا ہے ریموول آف پارٹ آف باڈی۔ آل دس مینس، اس تمام کا مطلب ہے کہ طالبان آر گریجولی ریورٹنگ ٹو دیئر اولڈ ویز، طالبان اپنے پرانے طریقوں کی جانب واپس جا رہے ہیں، اینڈ دیر از لٹل چانس، اور اس بات کا بہت کم امکان ہے دیٹ دے ول شو فلیکسیبلٹی ٹو گلوبل ڈیمانڈس، کہ وہ عالمی مطالبوں کی جانب لچکدارانہ رویہ شو کریں گے۔
دس انٹریکٹیبلٹی میں اپیل ٹو طالبان ہارڈ لائنرز، یہ جو سخت موقف ہے یہ سخت گیر طالبان کو تو اپیل کر سکتا ہے، بٹ اٹ ول انشور دیٹ دیئر گورنمنٹ ول ناٹ گیٹ دا ریکگنیشن دے وانٹ اینی ٹائم سون، لیکن یہ بھی یقینی بنائے گا کہ ان کی حکومت لیجیٹیمیسی عالمی قانونی حیثیت حاصل نہیں کرے گی جن کو ان کی مستقبل قریب میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پاکستان شوڈ آلسو ناٹ پریس فار اٹ، پاکستان کو بھی اس پہ زور نہیں دینا چاہیے۔ if the Taliban refuse to bend، اگر طالبان جھکنا نہیں چاہتے، the international community is justified in using recognition as a pressure tool، عالمی برادری بالکل برحق ہے ریکگنیشن کو ایک پریشر ٹول کے طور پہ استعمال کرنے میں، to extract some fundamental reforms for the Taliban، کہ طالبان کے لیے کچھ بنیادی اصطلاحات لائی جا سکیں۔ پاکستان should do its part to persuade the Taliban to see the reason، پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ طالبان کو قائل کریں کہ وہ لاجیکل باتیں ریزن کو دیکھ سکیں۔ پاکستان should also spell out for them in no uncertain terms، پاکستان کو ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے بالکل اسٹرانگ اور کلیئر وے میں کہ وداؤٹ ریکگنیشن اینڈ فنانشیل اسسٹنٹ، بغیر لیجیٹیمیسی قانونی حیثیت اور مالی امداد کے، طالبان ول اسٹرگل ٹو سسٹین دیم سیلف ان پاور، طالبان کو مشکل درپیش ہو سکتی ہے اپنے آپ کو پاور میں برقرار رکھنے کے لیے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ڈیڈلی مس انفارمیشن، دا ڈسٹنکشن بٹوین فیک اینڈ آتھینٹک نیوز از ناؤ اے کنسیپٹ امپاسبل ٹو اسکیپ، جو امتیاز ہے، فرق ہے غلط، فیک اور آتھینٹک خبروں میں، یہ ایک اب ایسا کنسیپٹ بن چکا ہے جس سے بچنا بالکل ناممکن ہے۔ ان این انپریسیڈنٹلی ہوکڈ اپ ورلڈ، اب ایک ایسی دنیا ہے جو کہ بہت زیادہ انگیجڈ ہے اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ایوری ون نوز دا نیوز آف ڈے، ہر کوئی ڈیلی کی خبریں جانتا ہے، بٹ وٹ ٹو ٹرسٹ اینڈ وٹ ناٹ ٹو ٹرسٹ، لیکن کس چیز پہ اعتماد کیا جانا چاہیے اور کس پہ اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے، دیئرز دی رب، تو یہ تمام چیزیں ڈیفیکلٹی یا پرابلم کاز کرتی ہیں۔ یہاں پہ ڈیش ہے، ڈیش فلو آف سینٹینس کو بریک کرتا ہے۔ ایون ایز دی انٹرنیٹ جنریشن کمز فلی انٹو اٹس اون، اب جو انٹرنیٹ جنریشن ہے یہ ایک نئے لیول آف میچورٹی اور انڈیپینڈنس میں پہنچ چکی ہے۔ دا ورلڈ ہیز وائپڈ وائل دا انویریفائڈ نیوز ہیز کازڈ انفرگیویبل مسچیف، دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، خبریں ہیں، انہوں نے ناقابل معافی نقصان پہنچایا ہے، جس میں ریومر مونگرنگ شامل ہے۔ ریومر مونگرنگ ہوتا ہے پرسن ہو اسپریڈز ریومر، جس میں ہم سرمائز کم ٹو کنکلوژن پلاٹس دیکھ سکتے ہیں 9/11 کے اٹیک کے پیچھے جو تھے۔ اس کے علاوہ جو اسپریڈ ہے ہیٹ فل آئیڈیالوجیز کا، جس میں نوشن ہے وائٹ سپریمیسی کی جو کہ پھیل چکی ہے، آن لائن پھیل چکی ہے، ایکو کر رہی ہے، گونج رہی ہے آن لائن چیمبرز میں۔ پلانٹ انڈینجرنگ مس انفارمیشن، سیارے کو خطرے میں ڈالنے والی غلط افواہیں ہیں، خبریں ہیں، جس میں کنسپیریسی سازشی تھیوریز شامل ہیں۔ کووڈ-19 ویکسین سے متعلق جو کہ لوگوں کو کنفیوز کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے کلائمیٹ چینج کے متعلق بھی مس انفارمیشن ہے اور جو چیز ان کے درمیان میں فال کرتی ہے۔ دس از پریسائزلی وائی اٹ از دا سیمینل امپورٹنس، اس لیے یہ بریفلی بہت زیادہ پاورفل اہمیت کی حامل ہے کہ جو خبریں ہیں کنزیومرز کے لیے، کنزیومرز کو انٹیلیجنٹ ہونا ہوگا، اویئر ہونا ہوگا۔ یہاں پہ سیمی کولن ہے، سیمی کولن دو سینٹینسز کو سپریٹ کرتا ہے، دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں۔ ٹو بی فلی کگنائزنٹ آف دی فیکٹ، اور جو کنزیومرز ہیں، خبریں سننے والے لوگ ہیں، ان کو بالکل اویئر کانشیس ہونا ہوگا حقیقت کا، دیٹ دا ورلڈ لائز آن ایٹ آور فنگر ٹپس، کہ دنیا ہماری فنگر ٹپس کے اوپر موجود ہے۔ اٹ آلسو ٹیکس اے ٹچ آف جسٹ ون فنگر ٹپ، اور ایک ون فنگر ٹپ کے ٹچ کی ضرورت ہے کوئی بھی پوٹینشلی ورلڈ وائڈ آڈینس کے لیے مواد اپلوڈ کرنے کے لیے، جو کہ اپیل کر سکتی ہے کسی کو بھی۔ ٹیک ون فینسی اپیل سم ون، ڈیش ہے فلو آف سینٹینس اگین بریک کرے گا۔ یہ نیوز غلط اچھی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور لوڈیکرس، ریڈیکولس، فولش، مذاق خیز بھی ہو سکتی ہے۔ انہیں پریز وردی ایفرٹ ٹو ایڈریس ایگزیکٹلی دس، ایک قابل تعریف کوشش کی گئی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ پچھلے سال آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی نے ڈکلیئر کیا سپٹمبر 25 کو نیشنل نیوز پیپر ریڈرشپ ڈے کے طور پہ، ریمائنڈنگ نیوز کنزیومرز ان پاکستان دیٹ دا چارمز اینڈ ایز آف سوشل میڈیا ناٹ اسٹینڈنگ، باوجود اس کے کہ سوشل میڈیا کو آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے چارمز بھی ہیں۔ اٹ از دا نیوز پیپر دیٹ کین فلی بی ریلائڈ آن، یہ اخبار ہی ہے جس پہ مکمل طور پہ انحصار کیا جا سکتا ہے ایگزیکیوٹ کے لیے، ایکوریسی کے لیے، بیکاز آف ایکسٹینسو پروسیس آف فیکٹ چیکنگ، کیونکہ اس کے پیچھے ایک وسیع عمل ہوتا ہے حقائق کو چیک کرنے کا، کراس چیک کرنے کا، اور انکویسچنیبل ویریفیکیشن ہوتی ہے، تصدیق ہوتی ہے، دیٹ گوز انٹو دی پروسیس آف پروڈکشن، اس کے بعد اخبار پروڈیوس ہوتے ہیں۔ نیوز پیپرز آر دی فورتھ اسٹیٹ، نیوز پیپر چوتھا پلر ہے اسٹیٹ کا۔
that not only demand accountability and truth from power, جو کہ نہ صرف احتساب مانگتے ہیں اور سچ مانگتے ہیں پاور میں اتھارٹیز میں موجود حلقوں سے, but also have over the centuries developed into a model, لیکن کئی صدیوں سے یہ اب ایک ایسا ماڈل بن چکے ہیں جو کہ خود کو بھی آفر کرتے ہیں احتساب کے لیے, کیونکہ جو ان کا ریکارڈ ہے وہ پرماننٹ موجود ہوتا ہے. ڈیش ہے اگین فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے ایز اپوز ٹو ایفیمیرل نیچر آف آن لائن کنٹینٹ, یہ مترادف ہے ٹمپریری ٹرانزینٹ شارٹ لیف نیچر جو ہوتی ہے آن لائن کانٹیکٹ کی, بی اٹ دا نیوز سائٹ, یا یہ اگرچہ نیوز سائٹس ہوں, سوشل میڈیا سائٹس ہوں, جہاں پہ جو میسج ہے وہ بہت تیزی سے اسپریڈ کر سکتا ہے نیشنلی بھی اور عالمی لیول پہ بھی, جس طرح سے آگ پھیلتی ہے. دیٹ سیٹ, یہ کہتے ہوئے نیوز پیپر ماڈل کو دیکھا جانا چاہیے اور اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے جو کنٹمپریری ریئلٹیز ہیں ماڈرن پریزنٹ ڈے کی جو حقائق ہیں. دا ورلڈ ایسوسیشن آف نیوز پیپر اینڈ نیوز پبلشرز ریکگنائزز ایز اے ڈیفینیٹ نیوز پیپر, جو ورلڈ ایسوسیشن آف نیوز پیپر اور نیوز پبلشر ہیں وہ ریلیشن آف اسٹراسبرگ کو ایک ڈیفینیٹ نیوز پیپر کے طور پہ جانتی ہیں, جو کہ ڈیٹ بیک کرتا ہے 1609 سے. پہلا نیوز پیپر تھا جان کارلس, جرمن پبلشر تھے جنہوں نے یہ پہلا نیوز پیپر چھاپا. What is published for the permanent record after extensive verification can unavoidably not compete with the immediacy of the internet, جو بھی پبلش کیا جاتا ہے پرماننٹ ریکارڈ کے لیے بہت زیادہ وسیع پیمانے پہ تصدیق کرنے کے بعد, وہ جو فوری پن ہے انسٹنٹ نیوز ہے انٹرنیٹ کی, اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا. لیکن اٹس ویلیو از کنٹینڈ ان پریسائزلی دس ویریفیکیشن پروسیس, جو اس کی اہمیت ہے وہ اس کی تصدیق کرنے کے عمل میں موجود ہے. The centuries old model of immediate news may have become outdated, یہ جو صدیوں پرانا ماڈل ہے فوری اخبار کا, فوری خبر دینے کا, یہ اب آؤٹ ڈیٹڈ, آؤٹ فیشن, اینٹیکویٹڈ ہو چکا ہے. بٹ نیوز پیپرز کین پرووائڈ انمیچبل کانٹیکسٹ اینڈ میننگ, لیکن جو اخبار ہیں یہ بہت زیادہ کانٹیکسٹ اور مطلب فراہم کر سکتے ہیں. ٹرسٹ وردینس اینڈ ویریفیکیشن ول آلویز ٹرمپ امیڈیسی, جو اعتماد ہے اور تصدیق شدہ خبریں ہیں یہ ہمیشہ سرپاس کریں گی فوری خبروں کو. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کووڈ اریسٹ. دا یونیلیٹرل ڈیسیجن ٹیکن بائی کراچی ایسٹ زون پولیس, یک طرفہ فیصلہ لیا گیا کراچی ایسٹ زون پولیس کی جانب سے کہ وہ اریسٹ کریں گے شہریوں کو جن کے پاس کووڈ ویکسینیشن کارڈز نہیں ہوں گے, اور ان شہریوں کو گلیوں سے اریسٹ کیا جائے گا. یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو ٹرلی ریڈیکولس تھا, کمپلیٹلی مضحکہ خیز, فولش تھا. 33 پیپل ور پک, 33 لوگوں کو اٹھایا گیا فرائیڈے والے دن, اور 18 میں کو بک کیا گیا پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 188 کے تحت اور سیکشن 4 آف سندھ ایپیڈیمکس ڈیزیز ایکٹ 2014 کے تحت کہ وہ ڈس اوبے کر رہے تھے, پبلک آرڈر کو مان نہیں رہے تھے. ایسٹ زون پولیس نے سپرینگ انٹو ایکشن, یہ ایکشن میں آئی ہے. ایک جب لیٹر ایشو کیا گیا ہے سندھ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے IGP کو, انسپیکٹر جنرل پولیس کو, DG رینجرز کو اور کراچی کمشنر کو, اور چیف سیکرٹری کے کنسرنز پہنچائے گئے ہیں. سندھ کے چیف سیکرٹری ہیں سید ممتاز علی شاہ, 2018 سے یہ سیکرٹری ہیں سندھ کے, اور یہ برعکس ہے پنجاب پہ جہاں پہ جہاں پہ تقریباً 7 چیف سیکرٹریز آ چکے ہیں یا اور 5 IGs آ چکے ہیں. تو ان کے تحفظات تھے کہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا تھا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو, SOPs کو, اور انہوں نے ایکشن ڈیمانڈ کیے تھے ان لوگوں کے خلاف جو کہ ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں. یہ لیٹر میں کہا گیا کہ جو پروف لے کے چلنا ہوگا ویکسینیشن کا, کچھ پبلک پلیسز پہ وہ نیسیسری ہوگا, مینڈیٹری ہوگا, اور انٹرسٹ کرنا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ انسپیکشن کریں, تفتیش کریں, یہ یقینی بنانے کے لیے کہ لوگ ان ڈائریکٹیوز کی, ان ہدایات کی تعمیل کریں, کمپلائنس کریں ان ہدایات کے ساتھ. دا لیٹر نوٹڈ دا کنسرن آف سندھ چیف سیکرٹری, اس لیٹر میں تحفظات تھے, تشویش تھی سید ممتاز علی شاہ کی کہ کراچی پولیس خاص طور پہ دلچسپی نہیں لے رہی ویکسینیشن کارڈ کو چیک کرنے میں. What exactly were the police authorities in East Zone thinking, لیکن ایسٹ زون میں پولیس اتھارٹیز کیا سوچ رہی تھی. سیفٹی ان days of COVID-19 must be priority, COVID-19 کے ان دنوں میں جو تحفظ ہے وہ ترجیح ہونی چاہیے. بٹ اٹ از ون تھنگ, لیکن یہ ایک چیز ہے کہ یقینی بنانا لوگوں جو ورک پلیسز پہ ہوں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہ ہوں کہ ان کو ویکسینیٹڈ لوگ ہوں, لیکن لوگوں کو اسٹریٹ سے گلیوں سے اٹھانا یہ ایک ادر لیول ہے ان سبسٹینشیل لیگل گراؤنڈز پہ, فلمسی فریل لیگل گراؤنڈز پہ, قانونی گراؤنڈز پہ. موروور مزید یہ کہ ویئر وڈ دے کیپ دوز ڈیٹینڈ, جن لوگوں کو قید کیا گیا ہے ان کو کہاں رکھا جائے گا. اسپیشل سیل میں پراپر وینٹیلیشن کے ساتھ 6 فیٹ کا ڈسٹینس یقینی بنانا 33 ڈیٹینیز کے درمیان, اور ریگولر ڈس انفیکشن کیا پریمسز میں کیری آؤٹ کی جا سکے گی, یہ امپاسبل, ان لائکلی نظر آتا ہے.
The Karachi police is within the rights to ask the public to carry their vaccination card. कराची पुलिस को यह हक हासिल है कि वो लोगों से पूछें कि उनके पास वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए जब वो विज़िट करें रेस्टोरेंट्स को, मैरिज हॉल्स को या दूसरी पब्लिक प्लेसेस को। ताहम इनको कंसल्ट करना चाहिए सूबाई हुकूमत के साथ और एक नई स्ट्रेटजी हिकमत अमली बनानी चाहिए उन लोगों के साथ डील करने में जो कि SOPs को वायलेट कर रहे हैं, बजाय इसके कि लोगों को कैद किया जाए ऑल टुगेदर एंड मैस। High-handed actions are not likely to persuade people to queue up to get their COVID-19 jab. इस तरह के अगर सख्त एक्शन लिए जाते हैं तो ये लोगों को कायल नहीं कर सकेंगे कि वो कतार बनाएं कोविड-19 की वैक्सीनेशन हासिल करने के लिए। बेटर रिजल्ट माइट बी अचीव्ड थ्रू ए सस्टेनेबल अवेयरनेस राइजिंग ड्राइव। बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं आगाही की मुहिम चला के और अनवैक्सीनेटेड लोगों को डिनाई करके, रोक के कि वो न्यूज़ में इंटर ना हो सकें, रेस्टोरेंट्स में इंटर ना हो सकें, मैरिज हॉल्स में इंटर ना हो सकें जहाँ पे वायरस के फैलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। यही ब्रीफ एनालिसिस था आज के एडिटोरियल्स का। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।